میری فلم ہٹ ہو جائے گی, میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا, تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا, اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے, تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی. اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. کسی نے یہ تبصرہ کیا, کسی اینکر نے, کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں. بھئی دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھئی کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا, یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. میری فلم ہٹ ہو جائے گی, میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا, تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا, اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے, تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی. اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. کسی نے یہ تبصرہ کیا, کسی اینکر نے, کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں. بھئی دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھئی کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا, یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے.